نیشن سٹیٹس جی نیشن سٹیٹس نیشن سٹیٹ کا مطلب کہ بھائی ہر ملک اپنی فکر کرے گا اور اس ملک میں جو قوم بستی ہے جی تو بس وہ قوم ہے اور دوسروں میں جو مرضی ہوتا رہے کہتے ہونے دو ہونے دو ہونے دو ہونے دو. اب کیا ہوا, ایک ملک میں ہوا, دنیا کے بہت سے ملکوں نے کہا ہاں ہاں مزہ آ گیا مزہ آ گیا مزہ آ گیا ہونے دو ان کے ساتھ. لیکن جب وہ چنا منا سا جو وہاں سے نکلا اور دوسری جگہ پہنچا, وہی یا اللہ یہ کیا ہوا بھائی, یہ تو تھوڑا سا دیکھو بھائی اس کو. لیکن پھر بھی کچھ ایسے وہ بیٹھے ہوئے تھے, نہیں نہیں ہمارا تو سسٹم اتنا مضبوط ہے, ہونا ہی کچھ نہیں ہے. پھر وہ چنا منا وہاں بھی منتقل ہو گیا. اب وہ ہوتے ہوتے جب ہر جگہ پہنچا نا, پھر لوگوں کو سمجھ آئی کہ نہیں یار, یہ جو ہم صرف اپنی قوم کا سوچتے ہیں اور اپنے ملک کا سوچتے ہیں اور دوسرے ملک کے بارے میں کہتے ہیں ہونے دو جو ہو رہا ہے, نہیں, یہ خدا نے دنیا ایسی بنائی ہے کہ جس میں اپنی ان جو باؤنڈریز ہیں ان کے ساتھ ساتھ ایک انسانیت کی باؤنڈری کو بھی سامنے رکھا جائے اور ان حدود اور اس چیز کو بھی سامنے رکھ کے دیکھا جائے, ورنہ جس بلا میں وہ مبتلا آج ہے جی اس بلا میں مبتلا تم ہوگے کل. تو اب سب کو یہ فکر ہوئی کہ بھائی اپنا ہیلتھ سسٹم تو مضبوط کر کے بیٹھے ہوئے, دوسرے کا نہیں کیا, تو لہذا دوسرے کا بھی کرو. اسلام یہ کہتا ہے, اسلام کی جو تعلیم ہے سبحان اللہ, کہ اپنا ہی بھلا نہیں سوچنا. خیر الناس من ینفع الناس, بہترین آدمی وہ ہے جو سارے انسانوں کا بھلا کرتا ہے, سبحان اللہ, جو دوسروں کا فائدہ کرتا ہے. تو یہ ہے اسلام کی تعلیم. اچھا, اسی طریقے سے اسلام صرف یہ جو جسمانی پرابلمز ہیں ان کے اعتبار سے نہیں, بلکہ جو روحانی پرابلمز ہیں ان کے اعتبار سے بھی یہ کہتا ہے کہ کسی کو برائی میں مبتلا دیکھو تو روکو. اللہ اللہ جی, امر بالمعروف و نہی عن المنکر, نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا, یہ اسلام کے بنیادی احکام میں سے. اور مسلمانوں کو فرمایا کنتم خیر امت, اے لوگو تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی, تأمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر, نیکی کا حکم دیتے ہو برائی سے منع کرتے ہو. سبحان اللہ. تو اسلام نے یہ فرمایا ہی نہیں ہے کہ تم اپنے آپ کو لمیٹڈ کر کے بیٹھ جاؤ اور دوسروں کا نہ سوچو. دوسروں میں روحانی خرابی ہے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرو, دوسرے میں کوئی جسمانی خرابی ہے اس کے اعتبار سے تم ان کے لیے جو بھلا کر سکتے ہو وہ کرو. تو اب یہ جو اسلام کی تعلیم ہے کہ بھئی اپنا آپ اور یا شیخ اپنی دیکھ والی تھیوری پہ نہ چلیں بلکہ سب کے بھلے کا سوچیں. تو اب لوگوں کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ اگر میرے پڑوسی ملک کے اندر کچھ گڑبڑ ہوتی ہے نا تو میں آنکھیں بند کر کے اور جناب ادھر پیچھے ہاتھ رکھ کے میں لمبا ہو کے لیٹوں گا نہیں. مجھے ہوگا نہیں یار یہ پریشان ہے, مجھے اس کا بھلا کرنا ہے. اور اس کا بھلا اس لیے نہیں کرنا صرف کہ کہیں مجھ تک نہ پہنچ جائے, اس کا بھلا اس لیے کرنا ہے کہ یار مجھے اس کا بھلا کرنا ہے, مجھے ایک خیر کا منبع بننا ہے, خیر کا مجسم بننا ہے, مجھے خیر پھیلانے والا بننا ہے. اس لیے اور اس کے ساتھ اس لیے بھی کہ آج اگر وہ مبتلا ہے تو کل میری باری ہے. تو جو لوگ اس رویے پہ چل رہے ہوتے ہیں نا کہ جناب ہمارا تھوڑی مسئلہ ہو رہا ہے اس کا ہو رہا ہے, وہ جو اس کا ہو رہا ہوتا ہے نا وہ اس کا بھی ہو رہا ہوتا ہے. جو محلہ ایک ڈکیتی کے اوپر خاموش رہتا ہے نا, کون سا ہمارے گھر میں ہوئی ہے, اس کے گھر میں ہوئی ہے نا, تو کچھ دنوں کے بعد اس کے گھر میں بھی ڈکیتی ہو جاتی ہے. تو لہذا ان چیزوں کو کہ ایک پوری فیملی اور خاندان کے اعتبار سے زندگی گزاری جائے, اس چیز کا بھی ایک درس اور سبق جو ہے وہ ہمارے موجود ہے.